السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں ہوں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کے تمام اصحاب اور متبعین پر۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درس دیتے ہوئے گزشتہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ ہی رب ہے سارے عالم کا، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ الہ ہونے کے اعتبار سے، نہ رب ہونے کے اعتبار سے، نہ کسی اعتبار سے۔ جو لوگ کچھ مثالیں دے کر کے اپنے اجتہادی عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، ان کا بھی میں نے ذکر کیا کہ وہ لایانی کوشش کرتے ہیں، ایک بیجا تکلف کرتے ہیں، عجیب و غریب حماقت کرتے ہیں، جو مخلوق کی مثال دے کر کے اللہ کی بارگاہ میں سفارشیوں کو کھڑے کرتے ہیں۔ اعمال کو وسیلہ بنانے کے بجائے شخصیتوں کو وسیلے بناتے ہیں۔ تو اس کی تمام تفصیلات میں نے گزشتہ درس میں آپ کو بیان کر دی تھی۔ شخصیت کو اللہ کے حضور میں دعا کے لیے کھڑے کرنے کا جواز بہت مختصر ہے، اور وہ بھی یہ ہے کہ جو جس مقصد کے لیے اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا زمین کی پشت پر، اور یہ فانی دنیا میں جب تک ہم عمل کے لیے زندہ ہے، جب تک ہمارا نام اعمال باقی ہے، اور وہ کب تک ہے؟ موت تک ہے۔ سورہ حجر میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو ارشاد فرمایا۔ سورہ حجر 99 آیات پر مشتمل صورت ہے، اور اس کی یہ آخر والی آیت ہے کریمہ ہے سورہ حجر کی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے نبی تو اللہ کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ یقین آ جائے، اور یقین سے مراد موت کا دن مراد ہے، موت کا وقت مراد ہے۔ جب تک زندگی باقی ہے اور روح باقی ہے جسم کے ساتھ، زمین کی پشت پر آپ بحیات ہو، یہ زمین کی زندگی عمل والی زندگی ہے۔ میں نے زندگی کی تفصیلات گزشتہ کئی درسوں میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، میں پھر سے اس کو بار بار دہراؤں تو ٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔ زندگی بہت طویل ہے۔ اس زمین پہ آنے سے پہلے بھی ہم کسی اور عالم میں تھے، عالم ارواح میں تھے، مادر رحم میں منتقل ہوئے، مادر رحم سے عالم دنیا میں ہیں، عالم دنیا سے انتقال کر کے ہم جائیں گے عالم برزخ، عالم برزخ سے ہمارا انتقال ہوگا عالم حشر میں، عالم حشر سے منتقل ہوں گے عالم ابد میں۔ تو یہ زندگی کے مراحل طے کرتے ہوئے گزرنا ہے زندگی کو، تو زندگی طویل ہے۔ تو دنیا میں جو زندگی ہے وہ دار العمل ہے، دنیا یہ دار العمل میں عمل کے لیے زندہ ہے۔ تو یہاں پر
چونکہ آپ بھی عمل کر رہے ہیں اور دوسرے بھی عمل کر رہے ہیں، تو مجھ سے زیادہ عمل کرنے والا اللہ کا مقرب بھی کوئی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ تو مجھے اگر اس بات کا اندازہ ہے کہ ایک بندہ مجھ سے زیادہ عامل ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا قریب ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے، تو میں اس سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیے آپ بھی دعا کیجئے، آپ میرے حق میں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے۔ اس طرح میں ان کو وسیلہ بنا سکتا ہوں دعا کے لیے، جب تک کہ وہ حضرت باحیات میرے ساتھ یہ دنیا میں، عمل کی دنیا میں بھی عمل کر رہا ہوں اور وہ بھی عمل کر رہے ہیں، تو وہاں تک اجازت ہے۔ اب وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، عالم برزخ میں چلے گئے، تو چونکہ وہ اب یہاں نہیں ہیں، اب ان کو میرا پکارنا، اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں میں کہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ حضرت مجھے سن رہے ہیں، وہ دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے بعد بھی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، میری آواز سننے پر، میری بات سننے پر ان کو قدرت حاصل ہے۔ تو یہی عقیدہ بدترین عقیدہ ہے، یہی ہے مشرکان عرب کا شرک جو وہ کرتے تھے۔ عالم برزخ میں جب چلے گئے تو میں نے اس کی کئی مثالیں آپ کو دی۔ میں یہاں بیٹھ کر کے اگر میرے گھر میں پکار کے میرے بیٹے سے بات کر رہا ہوں تو آپ بولیں گے دیوانہ ہے۔ اگر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے بیٹے کو پکار رہا ہوں اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے، تو میں بول رہا ہوں میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، میں یہاں بات کر رہا ہوں تو آپ بولیں گے یہ نکل گیا ہے، اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا، اس کو ذرا دواخانے کو لے جاؤ، جی ہے نا بھائی۔ تو میں یہاں ہوں تو وہاں نہیں سن سکتا اگر کوئی، تو عالم برزخ تو دوسرا عالم ہے، یہ عالم ہی بدل گیا، تو آپ یہ کیسے سمجھ لیے کہ وہاں آپ کی وہ بات سن رہے ہیں؟ تو یہ شرک ہے، اور یہی شرک وہ کرتے تھے۔ اب یہ شرک کس معنی میں ہو گیا؟ کیونکہ یہ جو طاقت اور قدرت ہے کہیں سے بھی کسی کی آواز سننے کی، وہ صرف معبود میں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو ایک اللہ کا نیک بندہ پکار رہا ہے اپنے الہ کو، اپنے معبود کو، تو کہاں سے پکار رہا ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں پکار رہا ہے اور عرش پر مستوی اپنے رب کو پکار رہا ہے، تو اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں مچھلی کے پیٹ میں پکاروں تو میرا عرش پر بیٹھا ہوا رب میری ندا کو سنتا ہے۔ آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ منتقل ہو جانے والا، اس کو یہ قدرت حاصل ہو گئی ہے، عالم برزخ میں منتقل ہو گیا، اور آپ کے نزدیک اس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ آپ پکارے تو وہ سنتا ہے، تو آپ نے اللہ کی صفت اس میں سمجھ لی، تو اس اعتبار سے اللہ کی صفات میں آپ نے اس کو شریک کر دیا، اللہ کی قدرت میں آپ نے اس کو بھی شریک ٹھہرا دیا، اس جیسا بنا دیا، یہی شرک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دنیا میں وسیلہ کسی شخص کو بنانا بالکل جائز ہے، درست ہے، آپ بنا سکتے ہیں، اس کے بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، خود آپ علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں۔ نیک آدمی کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، اپنی دعاؤں کے لیے اس کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی جائز ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ ایک روایت لاتے ہیں، ابو طالب جو حضرت علی کے والد ہیں، تاریخی واقعہ انہوں نے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس قحط پڑ جاتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی، تو یہ محمد بچہ تھا، اس کے چہرے میں وہ کشش تھی، وہ معصومیت تھی، وہ سچائی، وہ صداقت اس بچے میں چھلکتی تھی کہ ہم لوگ اس کی معصومیت کا واسطہ دے کر کے اس کو کعبے کے پاس کھڑے کر دیتے تھے اور اللہ کو اس کا واسطہ دیتے تھے، اے اللہ اس معصوم کے چہرے کے طفیل میں بارش برسا دے، تو ہمارے پاس خوب مستدھار بارشیں ہوتی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ اور اس کو روایت کرنے سے بخاری کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بتانا، آپ کی عظمت کا ذکر کرنا، دوسرا یہ کہ یہ عمل دور قدیم سے ہوتا ہوا آیا ہے، مشرکان عرب یہ کرتے تھے، وہ نہ صرف مردوں کا ہی واسطہ دیتے تھے بلکہ وہ زندوں کو بھی وسیلہ بناتے تھے، تو رسول اللہ نے مردوں کے وسیلے کو تو ختم کر دیا لیکن زندوں کا وسیلہ باقی رکھا،
اس کی دلیل خود یہ ہے کہ قحط سالی ہوتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی، تو اصحاب رسول، صحیح حدیث ہے، مستند روایت ہے، اصحاب رسول اللہ کے پاس آتے تھے اور ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے لیے بارش کی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے بارش کے لیے اور آپ دعا کرتے، تو کیا ہوتی؟ اس وقت بارش ہوتی تھی. تو وسیلہ بناتے تھے صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں، اور اپنی دعا ان کے ذریعے سے کرواتے تھے، بارش ہوتی تھی. ایک روایت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو چکی، آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو کے عالم ابد کی طرف کوچ کر گئے، عالم برزخ میں منتقل ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. تو ایک مرتبہ قحط سالی پڑی، تو لوگ حضرت عباس کے پاس پہنچے. اور حضرت عباس کون تھے؟ رسول اللہ کے سگے چچا حضرت عباس، عبداللہ ابن عباس کے والد. اور ان سے کہنے لگے صحابہ، جب رسول اللہ ہمارے بیچ باحیات تھے، بارش کبھی نہیں ہوتی، تو ہم رسول اللہ سے دعا کرواتے تو بارش ہوتی تھی. اب رسول اللہ ہمارے بیچ نہیں ہیں، آپ ان کے اہل بیت بھی ہیں، آپ ان کے خانوادے کے، ان کے بزرگ بھی ہیں، اور آپ نیک آدمی ہمارے بیچ ہم آپ کو سمجھتے ہیں. تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ چلیے، آپ نماز پڑھائیے اور دعا کیجیے، رسول اللہ کے جس طرح رسول اللہ کرتے تھے آپ کیجیے، آپ وسیلہ بنیں گے دعا کے لیے، ہم سب آپ کے پیچھے آمین بولیں گے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دعا کروائے، تو پھر بارش ہوئی. تو معلوم ہی کیا ہو گیا اس حدیث سے؟ اگر انتقال کر جانے کے بعد بھی وسیلہ بنانا کسی کو جائز ہوتا، صحابہ کے نزدیک ان کا عقیدہ ہوتا، تو وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیوں پہنچتے؟ مجھے بتائیے. یہ حدیث مستند ہے، صحیح ہے، اور سب کو معلوم ہے، کوئی کلام نہیں ہے اس حدیث کے اندر، سب کو معلوم ہے، یہ حدیث معروف ہے. تو کیوں پہنچتے مجھے بتائیے؟ صحابہ کرام بجائے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے ان کو یہ بولنے کے، وہ سیدھا یہ فیصلہ کرتے کہ رسول اللہ کے روضے پر چلتے ہیں اور وہاں التجا کرتے ہیں رسول اللہ سے روضے مبارک پر آپ کی، کہ آپ دعا کیجئے، بارش نہیں ہو رہی ہے. آپ باحیات تھے، آپ دعا کرتے تھے، اب چونکہ آپ ہی ہیں ہمارے سب کچھ سفارش کرنے والے، تو آپ دعا کیجئے، روضے پہ کھڑے ہو کے التجا کرتے. اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ جس طرح یہ حیات فانی میں ہم زندہ ہیں، ویسے ہی وفات کے بعد بھی اللہ کے بزرگ، اللہ کے نیک بندے زندہ ہوتے ہیں، جیسے یہ آج عقیدہ ہے لوگوں کا. آج کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ولی اللہ جیسے ہم زندہ ہیں ویسے ہی وہ زندہ ہیں، جیسے ہم سن رہے ہیں ویسے وہ خبر میں سنتے ہیں. اگر یہی عقیدہ صحابہ کا ہوتا تو صحابہ اکرام سیدھے عباس کے پاس جانے کے بجائے وہ رسول اللہ کے روضے پر جا کے بولتے کہ آپ تو باحیات ہیں، جب بھی سنتے تھے اب بھی سنتے ہیں آپ، اب اس وقت بھی دعا کرتے تھے اب بھی کیجئے. بجائے اس کے صحابہ اکرام نے صاف یہ کہا کہ جب تک رسول اللہ ہمارے بیچ تھے ہم ان سے دعا کرواتے تھے، اب رسول اللہ نہیں ہے تو آپ کیجئے. یہ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ان کو؟ ان کا عقیدہ کیا ہے پھر بتائیے؟ تو رب اللہ ہے اور اللہ ہی کو جانتے تھے صحابہ اکرام. بندے بندے ہیں، بندوں کو صرف جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے وہیں تک جو کام اللہ نے کہا ہے وہیں تک وہ کرتے تھے، اس کے بعد نہیں. وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، بندگی رب ذوالجلال کی موت تک کرنی ہے زمین کی پشت پر. یہاں سے چلے گئے برزخ میں تو وہاں تو آرام ہے، وہاں تو نماز روزے رکھنے نہیں ہیں آپ کو برزخ میں. وہ تو نہیں کہا رسول اللہ کہ وہاں بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے، وہاں بھی آپ کو روزے رکھنے ہیں. قرآن مقدس جو کہہ رہا ہے وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کی بندگی اس وقت تک ہے جب تک کہ موت آ جائے. موت کے بعد بھی تم کو نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، قربانیاں کرنی ہے، جانور ذبح کرنا ہے. جی
جورو پالنا ہے, بچے پالنا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, مرنے کے بعد برزخ میں بھی سب کچھ لگا ہوا ہے. یہ تو نہیں کہا نا آپ سے. کہا کیا بتائیے؟ وہ تو زندگی کے ساتھ وابستہ ہے, دنیاوی زندگی کے ساتھ. یہاں سے انتقال کر گئے تو کچھ اور ہی معاملہ ہے, معاملہ بدل گیا ہے, حالات بدل گئے وہاں پر آپ کے. وہاں صرف اور صرف منکر اور نکیر آئے تو ان کے جواب دینے ہیں. اس کے بعد حشر کے دن اٹھنے تک یا تو آرام سے سونا ہے یا تو عذاب بھگتتے رہنا ہے. دو ہی چیزیں ہیں, یا تو سکون ہے یا تو عذاب ہے. بے سکونی ہے برزخ میں, وہاں تو کوئی عبادت کا معاملہ نہیں ہے. مگر عجیب و غریب بات ہے, عجیب عجیب لوگ ہیں دنیا میں, مر جاتے ہیں, ان کے جو سجادہ نشین ہوتے ہیں, ان کے جو جس کو یہ اپنا بزرگ اپنا مرشد مانتے ہیں, وہ مر جاتے ہیں تو ان کی قبریں بڑے بڑے کمروں جیسی بناتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اتنی بڑی قبر کیوں بناتے ہیں کمرے جیسی؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت کو نماز پڑھنے میں دقت نہ ہو. وہاں حضرت اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, تکلیف نہیں ہونی پائی ان کا. مجھے بتائیے بھائی رسول اللہ اگر اس طرح ہوتا تو رسول اللہ سب سے پہلے بولتے کہ میری قبر بہت کشادہ کرو تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو. یا اپنے صحابہ کے بارے میں کبھی رسول اللہ علیہ وسلم خود بحیات تھے, اپنے ہاتھوں سے دفن کرے تو کسی کے بارے میں بولتے کہ یہ میرا بزرگ صحابی ہے, میں دفن کر رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے, اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, اس کی قبر بڑی بناؤ, یہ اٹھ کے نماز پڑھے گا. تو یہ بکواس جو کرتے ہیں آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو مذاق بناتے ہیں, رسول اللہ کے دین کے خلاف اعمال کرتے ہیں, نئی نئی بدعات گھڑتے ہیں, نئے نئے عقیدے گھڑتے ہیں, شرکی عقائد گھڑتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو صرف ایک وسیلے کے بارے میں جو بات آپ سے بیان کرنا تھا, جو گزشتہ میں نہیں بولا تھا وہ آج بول رہا ہوں, وہ یہ کہ وسیلہ بنا کر کے دعا کروانے کا جو طریقہ کار اسلام نے سکھایا وہ صرف یہ ہے کہ ہم سے زیادہ نیک کوئی بزرگ ہم کسی کو سمجھتے ہیں تو ان سے ہم دعا کی درخواست کر سکتے ہیں جب وہ بحیات ہوں آپ کے ساتھ ہی زمین کی پشت پر. وہ انتقال کر جائیں تو کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے پھر ان سے اور آپ کا, کیونکہ جو برزخ میں چلے گئے ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے اپنی جانیں کھپا دیتے ہیں ان کو مردے مت کہو. مردے تو مت کہو, کسی قیمت پہ مردے مت کہو. مردے کیا ہے؟ مردے کیا ہے؟ میت کیا ہے؟ میرے دوست زندہ تو ہے ہی, یہاں تک کہ فرعون اور فرعون کے آل بھی جس کا نقش قدم پر ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ ہر صبح ہر شام ایک آگ پر صبح شام وہ پیش کیے جا رہے ہیں. کافر بھی جواب دے گا خبر میں اٹھ کر کے بیٹھ کر کے, کافر بھی. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بدر کے دن کنویں میں مر کے ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی کافروں کی. یہ مشہور واقعہ ہے مستند روایت کے ساتھ, اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. بدر کے دن جنگ بدر میں کافر مارے گئے, ان کی لاشیں پڑی ہوئی ایک کنویں میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کا نام لے کر کے خطاب کر کے ان سے کہا مرحوم, جو مر کے پڑے ہوئے مردے ہیں نا, مر کے پڑے میت ہیں ان کی, کافروں کی. اور اللہ کے رسول سے پکار کے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں, کیا میں نے تم تک اللہ کی بات نہیں پہنچائی تھی؟ کیا تم کو یہ زیب دیتا تھا کہ نبی اپنے خیر خواہ اپنے نبی کی تکفیر کرو اس کی بات کی؟ آج تم عذاب تک پہنچا دیے گئے. کاش تم میری بات مان لے. رسول اللہ کو فکر تھی ان کی بھی, دشمن کافروں کی بھی تڑپ تھی رسول اللہ کے اندر, کاش تم ایمان لا کے مرتے تو جہنم رسید نہیں ہوتے تم. یہ تڑپ تھی تو خطاب کر رہے تھے ان کو. تو غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں, آپ ان کی میتوں سے خطاب کر رہے ہیں, مردوں سے؟ یہ مردے سنتے ہیں کیا؟ تب رسول اللہ نے کہا جس طرح تم سنتے ہو ویسے وہ سن رہے ہیں اس وقت مجھے. اللہ سنانا چاہتا ہے تو سناتا ہے, اللہ جب سنانا چاہتا ہے سناتا ہے. سورہ فاطر میں یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرمائے. سورہ فاطر پڑھیے,
تو رب العالمین نے اپنے نبی محمد رسول اللہ سے فرمایا، اے نبی محمد اگر تم کسی کو سنانا چاہو، مردوں کو، قبر والوں کو، قبر میں مدفون لوگوں کو اگر تم چاہو سنانا تو تم نہیں سنا سکتے ہیں، مگر اللہ اگر سنانا چاہے تو جس کو چاہتا ہے وہ سنا دیتا ہے۔ کھلا اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ تو یہ کتنی کلیئر ایک چیز ہے قرآن مقدس میں اور احادیث کے اندر، جس کے بنیاد پر اہل سنت کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جی انک لا تسمع من فی القبور، رسول اللہ سے کہا بے شک اے نبی تو قبر میں والوں کو سنانا چاہے تو نہیں سنا سکتا ہے، مگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو قدرت نبی محمد کے پاس بھی نہیں جس کو چاہے سنانے کی، وہ اللہ خود کہہ رہا ہے میرے نبی تو بھی چاہے اگر سنانا تو تیری چاہت سے تو نہیں سنا سکتا کسی قبر میں دفن لوگوں کو، لیکن اللہ سنانا چاہتا ہے تو سناتا ہے تیری بات، تمہاری بات اللہ ان تک پہنچانا چاہے تو پھر تم سے اللہ کہے گا بولو اب ان کو، میں سنا دوں گا، اللہ سنا دیتا ہے۔ وہی بات بدر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیش کر رہے ہیں، قرآن کی عین تفسیر ہو گئی وہ سورہ فاطر کی۔ نبی تم نہیں سنا سکتے لیکن اللہ اگر سنانا چاہے وہ سناتا ہے۔ سورہ فاطر کی ابتدا میں آپ کو ملے گی 20-25 آیتوں کے اندر باہر۔ قرآن بھی نہیں پڑھتے تو کیا معلوم ہوا؟ زندگی تو ہے، زندگی تو ہے، کافر کے پاس بھی ہے۔ کہاں کی زندگی؟ برزخ کی زندگی۔ اور مومن کے پاس اچھی زندگی ہے، اللہ والے کی زندگی تو بہت اچھی عمدہ ہے۔ سورہ آل عمران میں تو اور مزید فرمایا، جو یہ بقرہ کی آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جس میں اللہ کا یہ فرمان ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون کے ساتھ ولكن لا تشعرون کا حالان، وہ زندہ ہیں ان کو مردے مت کہو، جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں، تو شہید ہونے والے شہداء کو تم مردے مت کہو، وہ تو زندے ہیں مگر تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم کو بھی اس کا شعور دے رہا ہوں، تم کو بھی اس کی خبر دے رہا ہوں میں کہ وہ زندے کس طرح ہوتے ہیں، تم کو علم سکھا رہا ہوں، نہیں بولے نا ولكن لا تشعرون، مگر تمہیں شعور نہیں اس کا، وہ کیسے زندہ ہے وہ تم کو نہیں معلوم، وہ ہم کو معلوم، تو ختم ہو گئی بات۔ شعور نہیں ہے تو شعور نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں مزید اور مزید فرمایا وضاحت کے ساتھ ولا تحسبن کیا فرمایا؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، خبردار گمان مت کرو، مردے گمان مت کرو، کن کو؟ قتلوا في سبيل الله، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں وہ کون ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے جو جان دیتے ہیں، شہداء۔ تو ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں تو ان کو کیا مت سمجھو تم؟ امواتا، ان کو میتیں، ان کو مردے مت سمجھو۔ بل احیاء، سورہ آل عمران میں وہی بات جیسے سورہ بقرہ میں، بل احیاء، بلکہ وہ زندے ہیں، وعند ربهم يرزقون، آل عمران میں وعند ربهم يرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے یہاں روزیاں بھی کھلائے جاتے ہیں۔ میں تفسیر بیان کر چکا ہوں اس کی جو احادیث میں ہے، کیسے زندہ ہے، تو رسول اللہ فرما دیا پرندوں کے پیٹوں میں ہے۔ تو جو زمین پر زندہ بحیات ہیں ان سے آپ دعا کروا سکتے ہیں، یہاں تک تو جائز ہے۔ ان زندہ ہستیوں کو، زندہ اشخاص کو جو اللہ والے ہیں، نیک ہیں، ان سے دعائیں کروانا اپنے خاطر، یہ ہے سنت، یہ ہے شریعت کا حکم۔ لیکن جب دنیا سے رخصت ہو جائے، برزخ میں منتقل ہو چکے، تو اب ان سے التجائیں کرنے کا کوئی طریقہ اسلام آپ کو نہیں سکھاتا۔ اسی لیے میں نے وہ صحابہ اکرام کی روایت پیش کر دی۔ اگر ہوتا تو پھر صحابہ اکرام بارش نہیں ہو رہی تھی تو سیدھے رسول اللہ کی قبر مبارک پر چلے جاتے بجائے حضرت عباس کے پاس آنے کے، اور کہتے کہ جس طرح دنیا میں بارش نہیں ہوتی تھی تو ہم آپ سے کہتے تھے دعا کیجئے، ہم تو آپ کو مرے ہوئے، آپ کو ہم بیعت ابھی بھی سمجھتے ہیں، ہم آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ آپ نہیں ہیں ہمارے بیچ موجود۔ تو وہ کہتے تھے آپ کو تو ہم موجود سمجھتے ہیں،
اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی دعا کیجئے. اب بھی وہ کہتے تھے, تو وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں نا. وہ عباس کو جا کے بول رہے ہیں جب تک رسول اللہ بیچ میں تھے رسول اللہ سے دعا کرواتے تھے. وہ یہ بھی بول رہے ہیں کہ رسول اللہ اب ہمارے بیچ نہیں ہے تو آپ دعا کیجئے. تو نہیں ہے بول رہے ہیں وہ صحابہ اکرام. تو ان کا عقیدہ صحابہ کا اور تمہارا عقیدہ زمین آسمان کا فرق ہو گیا. صحابہ اکرام یہ بول رہے ہیں کہ اب رسول اللہ ہمارے بیچ موجود نہیں ہے, آپ دعا کیجئے. آپ یہ بول رہے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے بیچ اب بھی موجود ہے. بلکہ تمہارا دھوکے تو یہاں تک ہو رہے ہیں کہ تمہارا ایک بہت بڑا مرشد پاکھنڈی آنسو بہا بہا کے لوگوں کو پاکستان میں بیٹھ کے بولا, کئی لوگوں کو, پاکستان میں تو بہت سارے غدار ہیں, ہندوستان میں بھی ہے, ہر جگہ ہے, زمین کی پشت پر ہر جگہ ہے. رو رو کے بولا رسول اللہ میرے خواب میں آئے تھے رات میں اور میں اتر کے جا کے رسول اللہ کے پیر پکڑ لیا. اب وہ لمبی کہانی بنایا, وہ پوری فلم بنایا, اسکرپٹ پوری. میں رسول اللہ کے پیر پکڑ لیا, آقا آپ میرے گھر آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے میں اس لیے آیا کہ وہابی جماعت کے لوگ میرے کو دعوت دیے تھے مدرسے کی افتتاح کرنے کے واسطے, مگر میرا احترام نہیں کرے, میری بے حرمتی ہو گئی وہاں پر. تو یہ رونے لگ گیا کہ آقا آپ کا خادم آپ کا غلام ہے, میں آپ کو جانے نہیں دوں گا, میرے پاس آپ کی بہت قدر ہے, اب میں پکڑ لیا. وہ بول رہا ہے کہانی فٹ کر رہا ہے پوری وہ, اور وہ کہانی فٹ کر کے کیا مانگ رہا ہے لوگوں سے, ذرا سوچئے. مریدوں سے ہزاروں کی تعداد میں مرید موجود تھے, اور کیا مانگ رہا ہے ان سے جانتے ہیں آپ؟ اس کے بعد بول رہا ہے کہ رسول اللہ میرے کو بولے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں میں. رسول اللہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں جی, اور یہ لوگ مجھے بلائے, میرا احترام نہیں کرے. اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں, ایئر بس ٹکٹ کے پیسوں کا بھی انتظام ہونا ہے میرے لیے. رسول اللہ اس کو بول رہے ہیں. اب یہ سنا رہا اپنے مریدوں کو کہ رسول اللہ کو اب میں ہوٹل میں ٹھہرایا, ایئر بس ٹکٹ کے پیسے لگایا, اب ڈالو جھولی میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اس طرح دکان چلاتے ہیں اپنی, یہ اپنے پیٹ جہنم کی آگ سے بھرتے ہیں رسول اللہ کا نام لے کر کے. بتاؤ, یہ اس کا عقیدہ ہے, اور وہ صحابہ کا عقیدہ ہے. صحابہ آ کر کے حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں کہ جب رسول اللہ ہمارے بیچ باحیات تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے, اب رسول اللہ ہمارے بیچ نہیں ہے, آپ دعا کیجئے. اور یہ رسول اللہ کو زندہ بتا کر کے کھا رہے ہیں. میں نے کہا نا, زندہ سے مراد آپ یہ لے رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو ہے, رسول اللہ تو باحیات ہے, لیکن برزخ میں جو یہ عالم سے کوئی تعلق نہیں اس عالم کا, یہ عالم دنیا ہے, وہ عالم برزخ ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ کوئی تعلق نہیں, اللہ نے خود کہہ دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تم کو اس عالم کا شعور نہیں ہے, وہ کہاں زندہ ہے کیسے زندہ ہے تم نہیں جانتے. تو یہ عقائد اہل سنت کے یہ بہت ضروری ہے آپ کو معلوم ہو, ورنہ ہر کسی سے ناقص آ کر کے آپ کو گمراہ کر دے گا اگر آپ یہ سب چیزیں نہیں جانتے ہوں. یہ جانتے ہو تو شیطانوں کا کام نہیں چلے گا آپ کے اوپر. جی یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے, ورنہ شیطان مردود تو گڑے میں ڈال دے گا آپ کو. ایک واقعہ سنا دو, علم حاصل نہ کرنے سے کیسے گمراہ ہو جاتے ہیں. اب وہ بے سند کی ایک بات سنا دیتا ہوں, یعنی کوئی قرآن و حدیث کا واقعہ نہیں ہے, ایک ایسے ہی بے سند بات آپ کو سنا دیتا ہوں. اس کی تصدیق بھی نہیں کرتا ہوں میں صحیح غلط, لیکن اس سے آپ کو ایک سبق ملتا ہے اس لیے سنا رہا ہوں واقعہ, تھوڑا ہنس بھی لو ساتھ ساتھ. شیطان مردود کے بارے میں صحیح احادیث میں ایک بات ملتی ہے کہ وہ پانی کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے, صحیح حدیث ہے, اور وہ روزانہ جائزہ لیتا اپنے شاگردوں سے بلا کر کے, چیلوں سے. یہ بات صحیح حدیث میں ہے. تو اس کے اوپر ایک واقعہ, اب کہاں تک صحیح مجھے نہیں معلوم, تو پانی پر بیٹھ کر کے تخت لگا کر کے جس طرح وہ روز حسب معمول جائزہ لے رہا تھا, تو اس کے لشکر میں کوئی ایک لنگڑا تھا, وہ بول رہا ہے, وہ واقعہ گھڑے گئے اس کے اوپر یا کیا ہوا مجھے نہیں معلوم, لیکن اس میں ایک عبرت کا سامان آپ کے لیے ملے گا. تو
ہر ایک کو پوچھ رہا تم کیا کر کے آئے، تم کیا کر کے آئے، تو ہر کوئی اپنا اپنا بتا رہا ہے، میں جوئے میں مصروف کر دیا، شراب میں مصروف کر دیا، وہاں لڑا دیا، وہاں پہ بھوکنے لگا دیا، وہاں قتل کرا دیا، سب اپنا اپنا بول رہا ہے، میں یہ کام کرا، میں یہ کام کرا، سب کی باتیں سنا۔ تو وہ اپاہج لنگڑے کو بلا کے پوچھا تو کیا کر کے آیا؟ تو انہیں بولا میں کیا کر سکتا تھا، بڑے بڑے کام نہیں کرا، لڑانا بڑھنا کرانا یہ نہیں ہوا میرے سے، تو میں ایک تعلیم حاصل کرنے کے واسطے جا رہا تھا ایک بچہ، تو پوٹے کو روک لیا، روک لے کے کھیل میں لگا دیا، اس کو لے کے خوب چلبلا پنا کر کے کھیل لیا، اس کے ساتھ پڑھنے نہیں دیا، اس کو علم حاصل کرنے نہیں جان دیا میں اس کو۔ تو سردار شیطان کا بچہ سب سے بڑا ابلیس، وہ اس کے بارے میں بول رہا ہے کہ وہ اتر کے لنگڑے کو کرسی پہ بٹھا کے اس کو چوم رہا، سینے سے لگا لے رہا، لاڑا کر رہا، بہت اچھا کام کرا۔ تو دوسرے پورے شیطانہ بولے اس کو کیا ہو گیا ہمارے بوڑھے کو، ہم اتنے بڑے کام کرے تو ہمارے کو نہیں، اس کو لنگڑے کو ایسا لاڑا کر رہا ہے نہیں۔ تو شکایت کرے سردار ہم اتنے بڑے کام کرے کچھ بھی نہیں، انہیں خالی ایک پوٹے کو بھٹکا کے آیا تو اس کو لاڑا کر رہے ہیں آپ۔ تو بولا یہ پوٹے کو بھٹکا کے کتنا بڑا کام کرا دیکھتے تم لوگ، چلو رے میرے ساتھ، بلکہ ٹیم کو لے کے گیا پوری۔ ایک جگہ صاحب بیٹھے ہوئے بڑے بڑے منترا من کے کھولتے بیٹھے ہوئے تسبیح کے، پگڑی وگڑی بنے ہوئے، شملہ وملہ حضرت۔ تو انہیں جا کے وہاں بڑے بزرگ کا بھیج ڈال لے کے گیا، بڑا اللہ والا، وائٹ کپڑے وپڑے، بڑی داڑھی ووڑی بنا کے، ہاتھ میں من کے انہوں بھی لے کے گئے حضرت ابلیس۔ جا کے السلام علیکم بول کے وہ سلام کرا ان کو بڑے اچھے انداز میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں بھی خوش ہو کے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہیں دیکھ کے حیران تو پڑ گئے، انہوں یہ اتنے سفید پوشاک، اتنے بڑے بزرگ میرے آستھانے پہ آئے، کون ہے کہ صاحب یہ کتنے بڑے بزرگ ہے کہ انہوں بول کر متاثر ہوئے وہ صاحب بھی۔ تو قریب گئے تو تعارف پوچھے انہوں، آپ کا تعارف؟ تو بولے میں جبریل امین ہوں۔ بولے کون بول رہے ہیں؟ وہ حضرت ابلیس بول رہے ہیں صاحب کو، میں حضرت جبرائیل ہوں، اور تمہاری عبادت سے اللہ بہت خوش ہوئے تو میں تم پر نازل ہوا۔ بولے اب ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا حضرت کی، انہوں بولے اب میری عبادت تو کامیاب ہو گئی، تپسیا میری، جبرائیل امین سراپا خود ساختہ اتر کے آ گئے میرے پاس، بہت خوش ہوئے۔ تو بولے میں براق ساتھ میں لے کے آیا، تم کو اللہ سے ملاقات کو چلنا ہے۔ بولے آپ جھوم اٹھے حضرت، آج تو ملاقات بھی اللہ سے، فرشتہ سے سواری بھی لے کے آ گیا جنت کی، تو بالکل حاضر ہوں حضرت، چلیے۔ بولے تو بولے ایسا نہیں، آنکھوں پہ پٹی بن لو، آپ بن دیجیے۔ بولے ایسی زبردست پٹی بنا کچھ بھی نہیں دکھے ویسا، لے کے گیا۔ اس کے شاگردوں کو پہلے بول کے رکھا باہر گدھا بن کے رکھو، بول لے جا کے گدھے پہ الٹا بٹھا دیا، دم ہاتھ میں دے دیا گدھے کی۔ انہوں دیکھے سرکار اس کی منڈی نہیں دکھ رہی، تو جنت کی سواری ہے بے وقوف، منڈی نہیں دکھتی اس کی، یہ پکڑ لو یہ لگام میں، بول کے دم دے دیا ہاتھ میں۔ آنکھوں میں پٹی بنی ہوئی ہے صاحب کے، اب دم ہاتھ میں تھام لیے حضرت، پورا محلہ لے کے پھر رہا، سب ہنس رہے ہیں دیکھ دیکھ کے صاحب کی گت کیا ہو گئی، گدھے پہ بیٹھ کے الٹا جو ہے جھوم لیتے پھر رہے ہیں، رسوا کر دیا، تماشا بنا دیا۔ لے کے جا کے ایک بہت بڑے گڑھے میں لات مار کے پھینک دیا، پھینک کے بولا دیکھے اس کی گت، جبرائیل آتے کہتے ہیں اللہ سے ملتا کہتے ہیں، ملا دیا ہوں اس کو اللہ سے، ڈال دیا گڑھے میں۔ انہیں تو اللہ سے مل لیا نا میاں، بولے ہاں شاگرداں بولے پورے ہاں اچھا کام پہنچانے استاد اس کا، تو بولے اب چلو اور ایک جگہ چلو بیٹا، نمونہ اور ایک بتاتا ہوں۔ تو اور ایک جگہ لے کے گیا، ایک عالم صاحب درس دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو، قرآن سکھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، وہاں گیا، اندر گھسا، وہاں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہی لباس سے بزرگ بنے ہوئے انہوں زبردست۔ تو انہوں جواب دیے، کوئی اللہ کا بندہ آیا سلام کرا، سلام کا جواب دیے، جی فرمائیے آپ کا تعارف پوچھے انہوں عالم صاحب،
تو حضرت جبریل جیسے اس کو بولے تھے ویسے اس کو بولے میں جبریل امین ہوں بولے. تو بولے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو جھوٹوں پہ بولے انہوں. تو چمک گیا. اس کے شاگرداں بھی دیکھ رہے ہیں تماشا، انہوں لعنت بھیج دی سیدھا جھوٹوں پہ لعنت ہو اللہ کی بول کے. تو پوچھا کیوں میں جبریل نہیں ہو سکتا ہوں؟ بولا تو بدبخت میں نبی نہیں ہو سکتا ہوں تو جبریل کہاں سے ہو سکتا؟ بولے جبریل امین انبیاء کے پاس اترا کرتے تھے اور نبی محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو جب نبوت ختم ہو گئی تو میں نبی نہیں ہوں، جب میں نبی نہیں ہوں تو جبریل نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. تو اپنے شاگردوں کے بجالتے لے کے گیا وہاں سے. دیکھے رے ظالموں، میرے پر لعنت بھی بھیج دیا، میرے کو رسوا بھی کر دیا. ہاں سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ 1 منٹ میں بول دیا انہیں میں جھوٹا ہوں بول کے. کیوں بولا انہیں؟ علم حاصل کرا. علم حاصل کرنے کی وجہ سے مجھ پر لعنت بھیجا، مجھے پہچان لیا. وہ پہلے والے کو دیکھے اللہ میں سے ملا دیا نا میں اس کو، کیونکہ انہیں علم حاصل نہیں کرا. انہیں من کے گھول لیتے، زندگی گزار لیا، تپسیا کر لیتے. تو علم کے بارے میں یہ ایک واقعے میں کچھ ایک اہمیت معلوم ہوئی، اس لیے آپ کو ہنسی کا سامان بنا کے سنا دیا. میں ایسے واقعات کی تصدیق نہیں کرتا، صحیح ہے غلط ہے ہم کو کیا معلوم، ہم کچھ بھی نہیں بولتے. تو خیر علم کی تو اپنی جگہ اہمیت ہے، علم حاصل کرو، علم روشنی ہے. حل اعمی والبصیر، کیا اندھا دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں نا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ خود فرما دیے جو جاننے والے علم والے ہیں اور جو نہیں جاننے والے جاہل ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مقدس کی بات ہے. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، علم بہت ضروری ہے. تو علم حاصل کیجئے تاکہ آپ یہ جھانسوں سے بچ سکتے ہیں، شیطانوں کے جھانسوں سے. تو یہ سارے جھانسے ہیں جو آپ کو پھنسایا جاتا ہے. اللہ کے ولی زندہ ہیں، پھر ان کی قبریں آباد ہوتی ہے، پھر وہاں غلے لگتے ہیں، پھر وہاں عرس میلے ہوتے ہیں، پھر وہاں ذبیحے پہنچتے ہیں، بکرے ہانک کے لے جاتے ہیں، وہاں ان کے پیٹ پلتے ہیں. وہاں جو پھر مجاورین بن کے بیٹھتے ہیں، ان کی اپنے دکان چلتی ہے، ان کے اپنے پیٹ چلتے ہیں. ان کے عقیدے کے ذریعے سے آپ کو ٹھگنے کا کام کیا جاتا ہے. وہ بہت بڑے بڑے مہا ٹھگوں کا بنایا ہوا ایک پورا باضابطہ نیٹ ورک ہے. تو اس میں مت پھنسیے، قرآن و سنت کا علم حاصل کیجیے اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات آپ کو سمجھانی تھی، وہ میں نے سمجھایا. اب مجھے یہ بتانا ہے کہ جب رب اللہ کو مان لیا آپ، اب آپ اور ہم اپنا رب کس کو مانیں گے؟ اللہ کو. اللہ ہی ہمارا رب ہے. تو رب کیا کہتا ہے؟ قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب تم سے کہتا ہے جو چاہیے مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگ پوری کروں گا. یاد ہے نا یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ مومن. اس سے پہلے آپ کو لکھا چکا ہوں میں، بھولیے مت. سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم. 60ویں آیت کریمہ ہے کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے مجھ سے مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، جو تم چاہتے ہو وہ دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور یہ بھی فرمایا بے شک وہ لوگ جو تکبر کریں گے عن عبادتی، میری اس عبادت سے. کس کو عبادت کہا؟ ادعونی کو. ادعونی یعنی دعا، دعا کرو. ادعونی مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو. قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، دعا مجھ سے کرو. تو کیا کروں گا؟ استجب لکم، تمہارا جواب دوں گا، تمہاری دعا کا، تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا. تم جو مانگ رہے ہو تم کو عطا کروں گا. ان الذین یستکبرون، اور یقیناً وہ لوگ جو یستکبرون عن عبادتی، حماقت کریں گے، تکبر کریں گے، عن عبادتی، میری اس عبادت سے. تو عبادت کس کو کہا؟ دعا کو. رسول کیا کہا اللہ نے؟ عبادت. تو اسی کو عین اسی لفظ پر قرآن مقدس کے اللہ کے اسی کلام کی بنیاد پر، اسی کی تشریح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دعا کو
صحیح حدیث شریف ہے نا، الدعاء هو العبادہ، رسول اللہ فرما، صحیح حدیث شریف ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں حدیث شریف میں، کیونکہ اللہ نے فرمایا دعا میری عبادت ہے، جو اسے حماقت کرے تو میں کیا کروں گا حماقت کرنے والے کو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تو کیا کروں گا، سیدخلون جہنم داخرین، تو میں اس کو داخل کر دوں گا کہاں، جہنم میں، رذیل اور ذلیل کرتے ہوئے، رسوا کرتے ذلیل کرتے ہوئے میں اس کو دوزخ میں اٹھا کے پھینک دوں گا، فرما رہے اللہ، اللہ سے دعا نہ کرنے والے کو اللہ جہنم میں پھینک دے گا، یہ اللہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فقیر حماقت کرے تو کیا ہوتا ہے اس کا انجام، پھٹے تک مارا کھانا پڑتا اس کو، سمجھ میں آئی بات؟ بعض لوگ جو ہے تدبر نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت محقق بھی سمجھتے ہیں، قرآن و سنت کے ماننے والے بھی ہیں، ہم فلانے ہیں، کچھ سمجھتے نہیں، اٹھ پٹان بک بک کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایک یہ آیت سامنے رکھیے، جو حماقت کریں گے مجھ سے مانگنے سے، نہیں مانگیں گے، میں ان کو کیا کروں گا، اللہ فرما رہے ہیں جہنم میں پھینک دوں گا، ایک یہ بات یاد رکھیے۔ دوسری سورہ فاطر کو یاد رکھیے، 15ویں آیت کریمہ فاطر میں ہے، وہاں کیا فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سورہ فاطر کی 15ویں آیت کریمہ میں یہ ارشاد ہے، شروع میں یہ نا 15ویں آیت کریمہ ہے، کیا فرما رہے ہیں، انسانوں تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اب یہ یا ایھا الناس میں کون کون آئیں گے، کون کون مستثنا ہوں گے، کون اس سے نکالیں گے، آپ کس کو نکالیں گے، خارج کریں گے انسانیت سے، کس کو داخل کریں گے؟ آدم علیہ السلام انسان ہے کہ نہیں؟ آدم کے پورے بیٹے بیٹیاں انسان ہے کہ نہیں؟ پورے انسان ہیں۔ جتنے انبیاء آئے وہ آدم کے بیٹے ہے کہ نہیں؟ جتنے انبیاء آئے، انبیاء اور ان کی بیویاں، اللہ کی بیٹیاں، انبیاء جتنے آئے وہ اللہ کے بیٹے ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں مانتے آپ؟ انبیاء کو آدم کی اولاد مانتے کہ نہیں مانتے؟ آدم کی اولاد ہے سب انبیاء۔ اللہ والے جتنے آئے ہیں، شہداء، صالحین، بزرگان دین، وہ آدم کے بیٹے ہیں کہ نہیں؟ انسان ہیں۔ اور ناپیکار جتنے مر گئے، فرعون، قوم عاد، قوم نوح، جتنے ہیں، قوم سمود، جتنے ہیں، آدم کے بیٹے ہیں کہ نہیں؟ بیٹیاں ہیں کہ نہیں؟ تو اس میں نیک اور بد سب اللہ کے بندے ہی ہیں، انسان ہی ہیں، سب انسان ہیں، آدم کے ہی بیٹے ہیں۔ تو یا ایھا الناس جب اللہ فرما رہے ہیں تو اس میں کون کون شامل ہو گئے؟ سب، نیک اور بد، اللہ والے بھی اور شیطان کے پیروکار بھی، سب اس میں شامل ہو گئے۔ اور سب سے کیا کہا، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو، کہاں کے؟ الی اللہ، اللہ کے یہاں کے فقیر ہو، اللہ کے در کے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ کیا ہے؟ غنی ہے اور تعریفوں والا، حمد والا ہے، حمید ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھ لو کہ سب انسان جتنے ہیں، چاہے انبیاء ہو، شہداء ہو، صالحین ہو، صدیقین ہو، نیک ہو، بد ہو، سب انسان ہیں اور سب اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ تو اب فقیر کا کام کیا ہے؟ جو اللہ کہہ رہا ہے، قال ربکم، وہ رب ہے اور ہم فقیر ہیں، وہ داتا ہے، ہم بھکاری ہے اس کے در کے۔ تو ہمارا کام کیا ہے سب انسانوں کا؟ ادعونی، جو وہ کہہ رہا ہے، قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تم کو دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اب جو میری اس عبادت سے حماقت کریں گے، یعنی مجھ سے نہیں مانگیں گے، تو میں کیا کروں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، تو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کر دوں گا۔ تو نہیں مانگنا کیا ہے؟ حماقت ہے۔ اور کس کو مانگنا ہے؟ سب انسانوں کو، اور انسان کیا ہے؟ فقیر ہے۔ تو ایک حدیث مبارک ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل نہیں کرے گا متکبر فقیر کو، متکبر فقیر کو جہنم میں داخل کر دے گا، جنت میں داخل نہیں کرے گا. حدیث ہے. میں اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے ایک مرتبہ ایک درس میں میرے یہ سمجھانے کی کوشش کیا لوگوں کو کہ اللہ کے رسول نے جس حدیث کے اندر جس متکبر فقیر کا ذکر کیا وہ ہر اس آدم کے بیٹے کے لیے فٹ ہوتی ہے یہ حدیث جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے، کیونکہ ہر انسان اللہ کے در کا فقیر ہے. تو یہ متکبر فقیر کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ متکبر فقیر کو جہنم میں پھینک دے گا؟ حدیث شریف میں جو لفظ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ متکبر فقیر کو، تکبر کرنے والے فقیر کو اللہ نہیں معاف کرے گا. تو آپ حضرات کے ذہن میں تکبر کرنے والا فقیر بولے تو وہ فقیر آ جا رہا ہے جو آپ کے گھر پہ چند مانگنے کے سے آ رہا، روپیہ 2 روپیے. جو بھکاری آپ کے دروازے پہ آ رہا، آپ کے ذہن میں پکچر آپ کیا لے کے آ رہے ہیں کہ یہ فقیر جو روڈوں پہ مانگتے پھر رہے ہیں، آپ کے بستیوں گلیوں میں مانگتے پھر رہے ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ بول رہے ہیں وہ بات کہ متکبر فقیر جنت میں داخل نہیں ہوگا، ان کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں. جبکہ یہ بات رسول اللہ کی اتنی چھوٹی، رسول اللہ کی بات بہت جامع ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے، اتنی چھوٹی نہیں کہ آپ کے گلی کے فقیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں جنت میں نہیں جائے گا. تو آپ اتنا چھوٹا کر کے کیوں سوچتے ہیں؟ آپ کی تھنک ٹینک کو براڈ کرنا پڑے گا آپ کو. رسول اللہ اگر یہ بات بول رہے ہیں کہ ایک متکبر فقیر جنت میں نہیں جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے ہر وہ آدم کا بیٹا متکبر فقیر ہے جو رب کے در سے دور ہو جاتا ہے حماقت کی وجہ سے، جو رب کے در پہ آ کے نہیں گرتا سجدوں میں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ مراد ہے. تو اب چونکہ لوگوں میں ایک قسم کی ضد اور انانیت جو آ گئی ہے نا، حماقت جو آ گئی ہے، متکبرین یہاں بھی ہو گئے ہیں، تو فوراً ایک میرے درس کو ہمیشہ سننے والا ہی، بہت کم عمر میرا چھوٹے بھائی کے جیسا، مگر اس میں جو میری خلاف ایک عصبیت دل میں بیٹھ گئی، تو وہ مجھ سے سوال کر رہا ہے ٹیڑھا کہ یہ تفسیر تو اب تک کوئی مفسر نہیں کرے متکبر فقیر کی، کوئی شارع اس طرح کی بات نہیں کرا، آپ خیاسی گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں آپ. جی دیکھو اس کی تھنک ٹینک کو دیکھو اس کے. جب میں یہ بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہاں پر آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو میں بول رہا ہوں آپ کے پڑھنے نہیں پڑ رہی ہے بات، میں کیا بول رہا ہوں؟ متکبر فقیر میں ہر آدم کا بیٹا مراد ہے جو رب کے سامنے تکبر کرے، کیونکہ رب نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب فقیر ہو اللہ کے یہاں کے. اور وہ فقیر جب اللہ کے یہاں نہیں گیا تو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میرے یہاں آنے سے حماقت کرے گا، مجھ سے مانگنے سے، میں ذلیل کر کے جہنم میں پھینک دوں گا. تو رسول اللہ وہی تو بات کہہ رہے ہیں جو قرآن کی عین تشریح ہے. تو براڈ بات ہے، بہت بڑی بات ہے وہ، آپ اس کو بہت چھوٹی کر کے گلی کے فقیر کو فٹ کر دے رہے ہیں. گلی کا مانگنے والا، کھجور تو کھجور مانگنے والا فقیر آپ کو کہاں، آپ کے پڑھنے نہیں پڑ رہی ہے بات. آپ رب کو اتنا چھوٹا سمجھ لیں کہ گلی کے فقیر کو جہنم میں ڈالے گا اٹھا کے. آپ یہ سمجھ لیے کہ رب اتنا محدود کوتا ذہن ہو گیا آپ کا، رب آپ کا، کہ گلی میں مانگتے پھرنے والے فقیر کو اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک رہے ہیں جو آپ کے سامنے تکبر کر رہا ہے. جی آپ کے پڑھنے نہیں پڑھی تو میں کیا کروں؟ آپ گدھے ہیں تو میں کیا کروں؟ اب دوسری بات میں یہ بولوں گا آپ گدھے ہیں تو میں کیا کروں؟ اگر آپ کے پاس اتنا ہی ہے سوچنے کا ڈھنگ تو میں کیا کروں؟ ایسے ایسے بے وقوف گدھے بھی عالم بن گئے بھائی، خطبے دے رہے ہیں، مسجدوں کے ممبروں پر چڑھ رہے ہیں، ایسے بے وقوف لوگوں کے سامنے بڑے بڑے خطبے اور بیانات کر رہے ہیں، مجھ سے یہ بول رہے ہیں کہ یہ کسی نے ایسی تفسیر نہیں کی. آپ کو کس نے کہا گھوڑے دوڑانے کے لیے؟ مجھ سے اتنی بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، پھر میرا ہی شاگرد کے جیسا ہے، کئی مرتبہ میرے سامنے بیٹھا اٹھا ہے، لیکن حماقت ہے اس کے اندر، تکبر ہے، ایک حماقت ہے، ایک تعصب ہے. تو میں یہ ذکر کیوں کر رہا ہوں کہ آپ حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے لیے نیکی اپنے اندر پیدا کیجئے، نرمی پیدا کیجئے، دور اندیشی پیدا کیجئے، دور تک سوچنا شروع کر دیجئے، ڈیپتھ میں جائیے، گہرائیوں میں جائیے. میرے استاد محترم، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے.
اللہ مجھے بہت اچھے اساتذہ دلائے، مجھے اللہ کا بہت بڑا احسان مند ہوں میں. میرے استاد بھی دنیا پرست لوگوں میں سے نہیں دیکھا میں ان لوگوں کو، اچھے لوگ تھے وہ. شریف غالب یمنی رحمۃ اللہ علیہ بارکس میں ہوا کرتے تھے، عرصہ ہو گیا انتقال ہوئے. وہ میرے اساتذاؤں میں سے ہیں، میں ان سے بہت کچھ سیکھا بیٹھ کر کے. بہت سوال، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، بہت اچھا حافظہ تھا، اچھا درس دیتے تھے، اور بہت تقوی والے معلوم ہوتے تھے. وہ باقی دلوں کا حال تو اللہ خوب جانتا ہے، لیکن جو ہم ظاہر دیکھتے تھے تو تقوی والے ہی معلوم ہوتے تھے. وہ اچھے آدمی تھے، اللہ والے آدمی تھے. تو وہ مجھ سے ایک مرتبہ بول رہے تھے، اکبر میاں قرآن مقدس پڑھنا کمال نہیں ہے، بہت لوگ پڑھتے ہیں. وہ مجھ سے بول رہے ہیں بہت لوگ پڑھتے ہیں. اور وہ ایک اچھی بات ان کی دیکھیے، ان کے اخلاق میں سے ہے، میں بہت چھوٹا، ان کے بیٹے بہت بڑے بڑے ہیں میرے سے، بہت بڑے بڑے ہیں، میرے چچاؤں کی عمر کے ان کے بیٹے ہیں. تو میں ایک پوتر جیسا ہی سمجھو ان کے ایک معنوں میں. لیکن کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں جس وقت میں ان سے درس حاصل کرنے جاتا تھا تو ہو سکتا میں 35 سال کے کچھ ادھر ادھر تھا، اور وہ اس وقت 80 کے اوپر تھے. سوچئے کیا ہوتا ہے بھائی، 80 سال کا آدمی اور 35 سال کے بچے کا کیا رشتہ بنے گا. بیٹے سے بہت چھوٹا، پوتر کے برابر بنے گا. مگر وہ مجھے کبھی ارے اکبر بول کے نہیں بولے. ان کے اخلاق کا یہ معاملہ تھا، اکبر میاں سے ہٹ کے بات نہیں کرتے تھے. اکبر میاں. مگر میری ایک عادت ہے، میں اپنے پن سے، محبت میں اپنے شاگردوں سے ارے سے بات کرتا ہوں. مجھے اتنا دلی انسیت ہو جاتی ہے اپنے شاگردوں سے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ میرا اپنا بہت خاص ہے. جیسے میرا اپنا بیٹا میرے لیے خاص ہے، جیسا میرا سگا بھائی اپنے لیے خاص ہے، ویسا میں ایک ایمان والے سے، کسی اپنے شاگرد سے ایمانی رشتہ ایسا جوڑ لیتا ہوں، ایسا اس کا وہ مانوس ہو جاتا ہوں اس سے، کہ پھر میں اس کو جیسے اپنوں سے بات کرتا ہوں ویسے بے تکلف ہو کے بات کرتا ہوں. یہ میری عادت ہے. وہ بد اخلاقی ہے، اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو گزارش ہے کہ اس کو بد اخلاقی مت سمجھیے. میری محبت ہے، وہ میری محبت. ایسے محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں. وہ بھی میرے استادوں میں ایک تھے، سید معین الدین صاحب. وہ ہمیشہ مجھے ارے تورے سے ہی بلاتے تھے، اور وہ ان کا ارے تورے سے مجھے بلانا میرے لیے فخر کی بات تھی. میں اپنی کالر اونچی کرتا تھا کہ کیونکہ مجھے اپنا سمجھتے تھے. وہ تو بڑے بے تکلفی سے بلاتے تھے، ارے ہاں یہاں بیٹھ میرے پاس، بٹھاتے تھے اور ایک بات سمجھاتے تھے، ایک بات بولتے تھے. ان کی باتیں آج تک میں گھیٹ مار کے رکھا ہوا ہوں، یہ اساتذاؤں کی میرے. مجھے بڑی محبت ہے ان لوگوں سے. سید معین الدین تو آپ کے بستی کے جہانما کے ہی تھے. بوسٹون کی دیوار کے پاس وہ مکان تھا ان کا. کئی کتابوں کے وہ مصنف بھی ہیں. تو شریف غالب صاحب کا جملہ آپ کو میں سنا رہا تھا، وہ جو مجھ سے بول رہے تھے، سمجھا رہے تھے مجھے کہ اکبر میاں قرآن پڑھنا بہت لوگ پڑھتے ہیں، کوئی کمال تو نہیں ہے. اس کے بعد فرمانے لگے قرآن مقدس کو سمجھنے کی کوشش کے لیے آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہو تو بھی کمال نہیں ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، بیٹھ کر کے سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس کو ترجمہ وغیرہ پڑھتے ہیں، ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. تو قرآن پڑھنا کمال ہے نہ قرآن سمجھنا کمال ہے. قرآن میں کیا ہے، وہ سمجھنا آپ کی زبان میں کوئی کمال نہیں ہے. وہ تو آپ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. وہ کمال تو یہ ہے اکبر میاں، اس وقت بولے کمال تو یہ ہے اکبر میاں کہ کلام الہی سے مراد الہی تک پہنچنا. کلام الہی سے مراد الہی تک پہنچنا کہ تمہارے رب کی مراد کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا بنانا چاہتا ہے تم کو، کیا سمجھانا چاہتا ہے تم کو، کیا تمہارے اندر اتارنا چاہتا ہے تمہارا رب. یہ یہاں تک پہنچنا وہ کمال ہے. رب کی مراد تک پہنچنا کمال ہے اکبر میاں. وہ مل جائے تو بہت کچھ مل جائے. تو میں آپ کو یہ بات کیوں سنا رہا ہوں میرے استاد کی؟ کیونکہ میرے سامنے جو بیٹھا تھا وہ بے وقوف تھا، گدھا بن کے رہ گیا. وہ مجھ سے اس طرح سے بول رہا ہے کہ اس طرح سے تو کوئی نہیں بولے، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ ارے بدبخت، یہ مراد تک پہنچ رسول اللہ کیا چاہتے تھے سمجھانا. متکبر فقیر رسول اللہ جو قرار دے رہے ہیں وہ کس کو قرار دے رہے ہیں؟ متکبر فقیر وہ جس کو اللہ فقیر کہہ رہا ہے اپنے در کا. آدم کا ہر بیٹا اللہ کے در کا فقیر ہے. اور وہ فقیر جب اللہ کے پاس آنے سے کتراتا ہو، اللہ کے پاس آنے سے حماقت کرتا ہو، وہ متکبر فقیر ہے. وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، رسول اللہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں. آپ گلی کے فقیر کے لیے جذبہ کر رہے ہیں. چھوٹی سی بات. تو میں اس بے وقوف کو یہ بھی بولا، کیونکہ وہ جب سعودی عرب کو گیا اور آیا تو یہ حماقت کی باتیں شروع کر دیا تھا. تو
تو میں اس کو یہ بولا کہ ٹھیک ہے، آپ جہاں جا کر کے تم اپنے ذانے طے کر رہے ہو سعودی علماء کے پاس، وہاں جاؤ اور جا کے بولو عادل اب ہمارے حیدرآباد میں ایک فقیر ہے اور وہ فقیر اس طرح سے بات کر رہا ہے، فقیر کے معنی یہ بیان کر رہا ہے، جا کے ان علماء سے پوچھو تمہارے بڑے اکابرین سے وہ کیا بولتے ہیں، سنو، اس کے بعد مجھ سے بات کرو۔ تو آج تک پھر پلٹ کے نہیں آیا میرے پاس، وہ پوچھا نہیں پوچھا میرے بارے میں جا کر کے نہیں معلوم، لیکن پھر میرے پاس نہیں آیا۔ تو میں بولا جاؤ تمہارے بڑے اکابرین جو علماء ہیں جہاں تم ذانے طے کر رہے ہو سعودی عربیہ کے اندر، جا کے وہاں بولو کہ حیدرآباد کا ایک فقیر ہے وہ اس طرح بات کر رہا ہے۔ جی آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ تو ہر آدم کا بیٹا متکبر فقیر ہے جو اللہ کے در پہ نہیں جاتا، وہی تو در ہے جہاں پر بھیک مانگنا جھولی پسار کر کے، اور کون سا در ہے مجھے بتائیے؟ یہ در بدر کے فقیر تو فقیر نہیں ہے نا، یہ تو بھکاری ہے۔ اب یہ در بدر کے فقیروں کو فقیر سمجھ رہے ہیں؟ فقیر بہت بڑی بات ہے، فقیر تو اللہ کا فقیر اصل فقیر ہے، اور جو اللہ کے در کا فقیر ہے وہ کمال کا فقیر ہے، پھر اس کو تو اللہ بے نیاز کر دیتا ہے۔ جی پھر میرے آقا میرے سردار کیا مانگتے تھے اپنے رب کے حضور میں؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ یہ کیا ہے؟ یہ فقیر کی التجا، یہ ہے سب سے بڑا اس در کا فقیر میرا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اصل میں بیسیکلی اگر آپ دیکھیں گے سب سے بڑا فقیر اس در کا ہے، رب کے دربار کا، جو کس طرح کی مانگنے کی سلیقے آپ کو سکھا کے گئے، مانگنے کا سلیقہ۔ اللہ تو کافی ہو جا میرے لیے حلال ذرائعوں سے حرام کے مقابلے میں، حرام ذرائعوں کے مقابلے میں حلال ذریعے سے تو میرے لیے کافی ہو جا، اور وہ اغنینی، اور مجھے تو غنی کر دے۔ غنی کر دے کا مطلب مستغنا کر دے، غنی کر دے۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے پاس غنی کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ جس کے پاس خوب دولت ہو، مہلا ہو۔ ایک ایک چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں میں، شاید بہت لوگ آپ کو نہیں سمجھائے ہوں گے ایسا کھول کے۔ غنی بولتے ہیں آپ کے پاس دولت مند، ذہن میں آ جائیں گے آپ، بڑے دولت مند لوگ غنی، پکچر فٹ ہو گئی نا آپ کے مائنڈ میں نا۔ دولت مند غنی نہیں، غنی وہ جس کو اللہ بے نیاز کر دے، کسی کا محتاج نہ رکھے، اللہ خوددار بنا دے، صرف اپنے در کا محتاج بنا کے رکھے، وہ غنی ہے سب سے بڑا غنی، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، جو اپنی حاجتیں کسی کے سامنے نہ بیان کرے، وہ غنی ہے۔ جس کو اللہ نے بے نیاز کر دیا ہو ہر ایک سے۔ تو رسول اللہ وہ غنا مانگتے تھے اللہ سے، وہ غنا طلب کرتے تھے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ، تو اپنے فضل سے مجھے ایسا غنی کر دے، عمن سوا کا، جو تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہے، جو تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہے۔ لیکن کس کے در کا محتاج رہوں میں؟ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے رسول اللہ کی؟ اے اللہ مجھے کسی در کا محتاج مت رکھ، غنی کر دے، بے نیاز کر دے، عمن سوا کا، مگر صرف تیرے سوا، یعنی میں محتاج رہنا چاہتا ہوں، چاہت ہے رسول اللہ کی محتاج رہنے کی، لیکن کس کے سامنے محتاج رہنے کی ہے چاہت؟ صرف تیرے در کا محتاج رہنے کی، صرف تیرا محتاج رہنے کی چاہت ہے، ماں سوا تیرے ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ یہ ہے ایک فقیر کی التجا۔ جب وہ فقیر ایسا فقیر ہو جو صرف اللہ کا فقیر ہو، تو وہ مخلوق میں کیا ہوتا ہے؟ ساری مخلوق میں غنی وہی ہے، ساری مخلوق میں غنی پھر وہی ہے۔ یہ ہے سمجھنے کی باتیں، رب کو رب جاننا اور اپنی عبدیت کو پہچاننا۔ پھر کسی کے محتاج نہیں رہیں گے آپ، جب اپنے رب کو پکڑ لیں گے، اس کے در کے فقیر بن جائیں گے اور کسی کو خاطر بنے لائیں گے، تو اللہ بھی پھر آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ الیس اللہ کاف بعبدہ،
پھر سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد سے خود فرماتا ہے، کیا اے حبیب، میرے محبوب، اے میرے اصل پیارے بندے نبی، کیا اپنے اس غلام بندے کے لیے، یعنی خود نبی کے لیے، اللہ ہی اکیلا کافی نہیں ہے تیرے لیے؟ اللہ پھر پوچھ رہے، کیا اللہ ہی تیرے لیے کافی نہیں میرے نبی محمد؟ بولو اب، جب جواب ہی آئے آسمان سے، عرش سے، کہ تو جب مجھے مانگتا ہے، صرف میری ضرورت تجھے ہے اور کسی کی نہیں، تو کسی کا محتاج نہیں رہنا چاہتا میرے سوا، تو میں ہی کافی نہیں ہوں تیرے لیے؟ جی یہی تو ہے وہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ ہی کافی ہے میرے لیے، اسی پر توکل ہے میرا۔ یہ وہ چیزوں کو آپ کو جاننا اور سیکھنا سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اگر آپ میں آ جائے اور مضبوط ترین ہو جائے، زندگی کامیاب ہو گئی، جینے کا مقصد پورا ہو گیا، یہ دنیا میں زمین میں آنے کا جو مقصد تھا وہی پورا ہو گیا بس انشاءاللہ۔ اللہ اگر یہ توفیق دے دیا، یہ ہدایت دے دیا ہے، اگر یہ بن جائیں تو آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب اسی کے بارے میں ہے سورہ فصلت میں ہے، اللہ تعالیٰ کا بیان ہے قرآن مجید میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ یہ مقام پھر قرآن میں بہت عظیم مقام ہے، یہ جو بشارت ہے بہت عظیم بشارت ہے۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں؟ یقیناً وہ لوگ زمین پہ آنے والے تمام آدم کے بیٹے بیٹیوں میں سے، وہ بیٹے اور وہ بیٹیاں، وہ آدم کے بیٹے وہ آدم کے بیٹیاں جن لوگوں نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب، ہمارا پالنہار، ہمارا کرتا دھرتا، ہمارا انّداتا، ہمارا پربھو اللہ ہے، اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ بھی، تمام انسانوں میں سے، آدم کے بیٹے بیٹیوں میں سے جو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو اس پر نازل ہوتے ہیں فرشتے، فرشتے نازل ہوتے ہیں ایسے لوگوں پر، اور خوشخبریاں لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے جب آتے ہیں ان کے پاس تو خوشخبریاں لے کر کے آتے ہیں۔ یہ آخری وقت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ فرشتے تو ہر ایک پہ اترنا ہے، نیکوں پر بھی اترنا ہے، بدوں پر بھی اترنا ہے، ٹھیک ہے؟ فرشتوں کا تو اترنا ہر ایک پر ہے۔ حدیث مبارکہ ہے صحیحین کے اندر، مسند احمد میں ایک طویل روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی نیک اللہ کے بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت سلام کرتے ہوئے آتے ہیں، تو ان کے ساتھ فرشتوں کا ریوڑ ہوتا، جماعت ہوتی ہے، جو بہت ہی حسین و جمیل
انتہائی خوبصورت اور نرم قو، بڑے شریفانہ حلیے والے نرم خو فرشتے ساتھ میں آتے ہیں ان کے، اور ملک الموت آ کے سرانے میں بیٹھ جاتے ہیں، سر کے پاس سرانے سے سلام کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بیچارے کے سیدھے جانب بائیں جانب وہ جو نیک فرشتے آئے ہیں وہ سب ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت ملک الموت اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ آیت ہے قرآن مقدس میں، سورہ فجر کی اختتام پر ہے، سورہ فجر میں اختتامی آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو وہ ملک الموت یہ بولتے ہوئے وہاں بیٹھتے ہیں سرانے پہ، اے مطمئن نفس چل اپنے رب سے ملاقات کے لیے چل، تو اس سے راضی تھا دنیا میں، اس کے ہر عمل پر تو راضی تھا، اس کے ہر فیصلے پر راضی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ جو بھی تقدیر میں لکھا، تیرا جو بھی معاملہ تیرے ساتھ کیا، جو تیرے ساتھ اونچ نیچ ہوئی زندگی میں، تو کبھی شکوہ زبان پہ نہیں لایا، تو راضی تھا اپنے رب سے، اس کے فیصلوں سے، اس کی عبادت پر راضی تھا، اس کے لیے صبر پر راضی تھا، تو اپنے رب سے راضی تھا نا، آج تیرا رب تجھ سے پورا پورا راضی ہے، تیرا رب تجھ سے کوئی شکایت نہیں کر رہا ہے کہ میرے بندے نے بندگی کی، اس کو بادب لے آؤ۔ تو فرشتہ کہہ رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ بولتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ خبر ہے رسول اللہ کی۔ تو دوسری طرف رسول اللہ نے یہ بھی خبر دی کہ جب بدبخت آدمی کی روح قبض کرنے کا وقت ہوتا ہے تو ملک الموت ہی تو آتے ہیں، روح تو وہی قبض کرنا ہے، لیکن ان کے ساتھ انتہائی خونخوار دکھنے والے بھیانک ڈراؤنے قسم کے فرشتے اور ایک دم غصے والے بڑے سخت اور ترش، جن کو دیکھ کر کے حول ہو لوگوں کو، ایسے فرشتے آتے ہیں، اور یہ ڈراؤنی شکل میں ملک الموت آتے ہیں غصے کی شکل میں، اور اس سے کہتے ہیں بدبخت روح نکل، اور اس کو کھینچا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے اس کی مثالیں بھی دی، وہ نکلنا نہیں چاہتی، وہ روح گھس جاتی ہے جسم کے اندر، چمٹ کے بیٹھ جاتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی، تو اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مثال بھی دی، جیسے ململ کا کپڑا خاردار کانٹوں کے درخت پر ڈال کے تم کھینچتے ہو کپڑے کو، تو کیا ہوتا ہے اس کپڑے کا حال؟ پورے کانٹے کپڑے میں دھسے ہوئے ہوں، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے نا کپڑا، ویسے تار تار ہو کے کھینچ کے نکلتی ہے اس کی روح بڑی تکلیف سے۔ تو فرشتے دونوں پر بھی آنے، میں جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ فرشتے دونوں پر آنے ہیں، نیکوں پر بھی بدوں پر بھی، لیکن نیکوں کا حال بدوں کے حال میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو یہاں جو اللہ خبر دے رہے ہیں قرآن مقدس میں سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے، جن آدم کے بیٹے اور بیٹیوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، قالوا ربنا اللہ، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ ڈٹ جانا کیا ہے؟ یہ استقامت، ہمارا رب اللہ ہے اقرار کرنے کے بعد ثم استقاموا کیا ہے؟ پھر اس پر ڈٹ جانا۔ کوئی شے، کوئی چیز، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی کتنی بڑی ہو، ان کو اس قول سے، اپنے اس عقیدے سے ٹھس سے مس نہیں کر سکتے۔ رب میرا اللہ ہے، اللہ ہی میرا رب ہے، کتنی بڑی مصیبت آئی ہے، کتنی بڑی آزمائش آئی ہے، جو ہو چکا، جو ہوگا ہوگا، میرے رب ہی کافی میرے لیے، میں کسی کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ ہر مصیبت کے لیے اللہ کافی ہے میرے لیے، وہ مددگار ہے، میں کسی کے سامنے نہیں جاؤں گا، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پساروں گا، میں اپنی التجا کسی کے سامنے نہیں رکھوں گا، میں کسی کے سامنے دامن نہیں پھیلاؤں گا، میں کسی کے سامنے نہیں گر گڑاؤں گا، میں کسی کے سامنے گھٹنے نہیں رکھوں گا، میں نہیں سجدہ کروں گا کسی کو۔ بس ثم استقاموا، ڈٹ گیا اللہ کے لیے۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ موت بھی مجھے نہیں ہٹا سکتی، کیونکہ مرنا ہی تو اصل ہے، تبادلہ، وہ تو تبادلہ ہونا ہی ہے، وہ تو تبادلہ ہے، ٹرانسفر ہے، وہ تو ہونا ہی ٹرانسفر ایک دن،
وہ کبھی بھی ہوگا جب اللہ لکھا ہے جبھی ہوگا. جب اللہ نے لکھا ہے اسی وقت ٹرانسفر ہوگا, اس سے ایک گھڑی پہلے نہ ایک گھڑی بعد. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو موت دے سکتا ہو کسی کو. ہاں بظاہر وہ اگر کسی کو قتل کرے گا تو وہ بھی لکھا ہوا ہی ہے, اسی کے ہاتھوں اس وقت مرنا یہ تقدیر میں طے تھا, وہی تبادلے کا وقت تھا, وہی تبادلے کا وقت تھا. تو موت بھی بگاڑ نہیں سکتی اس کے عقیدے کو, ٹھس سے بس اس کو نہیں کر سکتی. کلیئر؟ ثم استقاموا یہ ہے, جب وہ اس طرح ڈٹ گیا تو پھر اس پر جو فرشتے اترتے ہیں اس کے آخری وقت, اس کا ذکر ہے یہاں. تتنزل علیہم الملائکہ, جب اس پر فرشتے اترتے ہیں تو کیا کہتے آتے ہیں؟ لا تخافوا ولا تحزنوا, اے اللہ کے غلام یا اے اللہ کی غلام کنیز, کوئی ہو آدم کا بیٹا یا بیٹی, فرشتے جب اس کے پاس آ رہے ہیں تو اس کو یہ کہتے ہوئے آتے ہیں